وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات زمان اور مکان کی قید سے آزاد ہیں۔ جی ہاں، ورنہ نعوذ باللہ یا تو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو مسترد کرنا ہے یا پھر درمیان میں سے کوئی جھوٹی نبوت کو کھڑا کرنا ہے۔ اس لیے آپ کو خاتم النبیین بھی بنایا گیا۔ خاتم کا مطلب علماء لغت نے جو لکھا ہے وہ یہی لکھا ہے کہ خاتم یا خاتم، خاتم کے معنی مہر کے ہیں اور خاتم کے معنی آخری قوم کے ہیں، لاسٹ نیشن۔ اس لیے جس طرح اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت میں وحدہ لا شریک ہے، اسی طرح اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اطاعت اور اتباع میں بغیر کسی کی شراکت کے یکتا ہیں۔ جی ہاں، آپ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کیا جا سکتا۔ آپ پر ایمان لانے کا پہلا تقاضا اسی بات کا کھلم کھلا اعلان ہے۔ آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے جس کو جناب ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا، میرے بعد 30 دجال اور کذاب مدعی نبوت ہوں گے۔ میں انبیاء کا خاتم ہوں، سن لیجئے، میں انبیاء کا خاتم ہوں، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں، کوئی نبی نہیں۔ یہ نقطہ ذرا سمجھنا ہے۔ ہر رسول نبی ہوتا ہے مگر ہر نبی رسول نہیں ہوا کرتا۔ حدیث کے یہ جو الفاظ ہیں نا، میرے بعد کوئی نبی نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رسول تو کیا کسی قسم کا کوئی نبی بھی نہیں آ سکتا۔ جی ہاں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بارے میں بھی بہت زور دیا ہے۔ اطاعت کس چیز میں؟ احکام میں اور عقائد میں۔ اسی طرح اتباع کس چیز میں؟ آپ کی دی ہوئی ثقافت میں اور آپ کی دی ہوئی تہذیب میں۔ یہ دونوں مفہوم ذہن میں رہیں اور قرآن مجید میں یہ دونوں لفظ آپ کے لیے استعمال ہوئے ہیں۔ قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہہ دیجیے اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، یعنی احکام میں جو دوں اس کو بھی مانو اور جو عقائد اور نظریات دوں اس کو بھی تسلیم کرو، تب جا کے اطاعت ہوگی۔ اور اسی طرح قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ مراد یہ کہ میرے دیے ہوئے کلچر کو، میری دی ہوئی تہذیب کو، میری دی ہوئی ثقافت کو، اس کو قبول کرو۔ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی یہ اطاعت وقتی نہیں ہے بلکہ دائمی ہے، قیامت تک کے لیے ہے۔ کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور تمہارے جو اولو الامر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ اب دیکھیے اللہ اور رسول کے لیے اطیعوا کا لفظ استعمال ہوا ہے مگر اولی الامر کے لیے استعمال نہیں ہوا، تو جس کا مطلب ہے کہ اولی الامر جو بعد میں آئیں گے وہ بھی اپنا امور مملکت کو اپنی کرسی پہ بیٹھ کے کسی بھی معاملے کو نمٹانے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے پابند ہیں۔ وہ کریں گے تب جا کے ان کی اطاعت مانی جائے گی، اور اگر وہ نہیں کریں گے، اس کی مخالفت کریں گے، تو مسلمان اس معاملے میں آزاد ہیں کہ اس کی اطاعت نہ کریں۔ پھر اسی طرح ناظرین محترم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے، جو فرامین ہیں، یہ وحی کے مصدر سے چشمہ صافی سے نکل رہے ہیں۔ یہ چشمہ آج بھی موجود ہے۔ قرآن الحمدللہ 1500 سال سے بالکل ویسا ہی موجود ہے جیسا آپ نے ہمیں دیا۔ اور پھر نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سیرت، آپ کی سیرت کے مختلف پہلو جس میں عبادات ہیں، اعمال ہیں، معاملات ہیں، جہاد ہے، اخلاق ہیں،
رقاق کی باتیں ہیں، ترغیب و ترہیب ہے، علم کی باتیں ہیں، وہ بھی الحمدللہ ہمارے پاس محفوظ ہیں۔ تو یہ خزانہ اللہ کا فضل ہے کہ مسلمان اس سے مالا مال ہیں۔ تو آپ کی اطاعت کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، آپ کو سمجھنا اب کوئی مشکل نہیں رہا، اور آپ کا کہنا ماننا یہ بھی بہت آسان ہے۔ پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید نے اس اختلاف کو جو مسلمانوں کے درمیان کبھی بھی اٹھتا ہے اس کو ختم کرنے کے اصول بھی بتا دی ہیں۔ محض لفظوں سے یہ کہہ دینا کہ ہم متحد ہیں، ہم متحد ہیں، ہمارا اتحاد ہے، اس سے اتحاد نہیں ہوتا۔ اتحاد کی بنیاد کچھ ہوتی ہے، اور وہ بنیاد قرآن مجید نے بتائی ہے کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اگر مسلمانوں تمہارے درمیان معمولی سا بھی اختلاف ہو، معمولی سا بھی نزاع ہو، تو اپنے اس نزاع کو اپنی اپنی رائے دے کے مزید مت بڑھاؤ، بلکہ یوں کرو کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف اس کو لے جاؤ۔ اگر تمہارا اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہے تو ایسا ہی کرنا۔ سوچئے، اپنے اختلاف کو ہم نے ختم کرنا ہے، اور رسول کے اختلاف، رسول کی بتائی ہوئی بات وہ اختلاف کو ختم کرتی ہے۔ یہ ہے صحیح عقیدت، یہ ہے صحیح نظریہ۔ حقیقت یہی ہے کہ جب تک دل کے اندر وہ چیز جو جم چکی ہے میں اس کو اکھاڑ کے محبت رسول میں، ایمان رسول میں باہر نہیں پھینکوں گا، میں کبھی بھی رسول کی اطاعت نہیں کر سکتا، اور محض میرا یہ دعویٰ ہوگا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا ہوں۔ صحابہ میں تھوڑا سا اختلاف ہوتا ہے تو یہ آیت نازل ہوتی ہے، اور پھر اس اختلاف کو ختم کیا ہے۔ نازک معاملہ ہے، اختلاف معمولی ہو بڑا ہو، بہرحال وہ مسلمانوں کو جچتا نہیں ہے، مسلمانوں کی سوسائٹی کو تباہ کرنے والا ہے۔ اس لیے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ اتھارٹی رکھتے ہیں کہ وہ اس اختلاف کو ختم کریں، اور الحمدللہ ہمارے پاس نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے جو بیانات ہیں، ارشادات ہیں، ہمارے اختلاف کو ختم کرنے کے لیے کافی ہیں۔ اگر علماء، ہمارے قیادت، ہمارے قائدین اگر نیک نیتی سے اپنے اختلاف کو ختم کرنا چاہیں تو حقیقت یہ ہے کہ اس دین کے اندر یہ خوبی نظر آ سکتی ہے، ورنہ ہمارے اعمال دنیا کو یہ بتائیں گے کہ اس دین میں اختلاف ہی اختلاف ہے، یہ کبھی ٹھیک نہیں ہوگا، اور دین کو بدنام کرنے کا ہم ذریعہ بن جائیں گے۔ ناظرین، نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم اللہ کے رسول ہیں، کسی اور کو بھی ہم نے یہ مقام دینے کی، یا شریعت کا مقام دینے یا سمجھانے کا مقام دینے کی جرت نہیں کرنی۔ قرآن مجید میں کہا گیا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو اللہ کا رسول تمہیں دے اس کو لے لو، اور جس سے روکے اس سے باز آ جاؤ۔ بس رسول اللہ جو دیں سر آنکھوں پہ، اور جس سے منع کریں ٹھیک ہے، یہی ایمان ہے۔ اور یاد رکھیے ثواب بھی اسی عمل پر ملے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے عین مطابق ہوگا۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ